کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، ایک کمرے میں ہوں گے، دوسرے کمرے میں ہوں گے، بیچ میں ایک پوسٹ مین ہوگا، کیا ہوگا، یہ شرط مانی جائے گی کہ نہیں، وہ مانی جائے گی کہ نہیں. یہ سارا انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر انتہا کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ افغانستان والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انڈیا، اسرائیل اور افغانستان، یہ نیکسس اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ نہیں چاہتے خطے میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے خطے میں کوئی پائیداری ہو. اور جے شنکر جنہوں نے ایک بیان دیا تھا بڑا گھٹیا قسم کا، بلو دا بیلٹ آ کے انہوں نے بیان دیا تھا، ان کو خود انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کی اس پہ ٹرولنگ کر رہا ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ پرسوں سے دن رات اٹ از obsessed with پاکستان، اور وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی کانسپریسی تھیوریز دے رہا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں اس سے. تو ہم نے سوچا ہم نے ان کا جواب نہیں دینا، ہم نے کسی بھی طرح جواب نہیں دینا، کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت جو ہے دنیا میں امن کا ہے. ہمارا فوکس ان کے ساتھ ترکی بترکی لڑائی کا نہیں ہے. وہ جب موقع آئے گا تو پہلے بھی ہم نے ان کو مارا، انشاءاللہ دوبارہ ہم ان کو کوٹ لیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہاں پہ لوگ قیاس سرائیوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کا فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا، تو ادھر سے کیوں نہیں آیا، اسرائیل کے اوپر کیسے بائنڈنگ ہوگا، اسرائیل ہماری بات مانے گا نہیں مانے گا، بیکار کی باتیں ہیں. جب لوگ اوپر کر رہے ہیں، ہمارے فورن آفس نے، ہمارے پرائم منسٹرز آفس نے، ہمارے جی ایچ کیو نے جب تمام چیزوں کو اس لیول تک لے آئے ہیں تو ان کی اتنی اہلیت ہے کہ انشاءاللہ اس سے آگے بھی لے جائیں گے. اینڈ وائی ناٹ، انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. پچھلے ایک سال سے پوری دنیا پاکستان کی ڈپلومسی کو مان گئی، پوری دنیا جو ہے وہ یہ فلم بالی ووڈ کی یا آئی پی ایل، اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی اور بہت سی حقیقتیں ہیں جو انڈین میڈیا کو شاید نظر نہیں آ رہی. میرے ساتھ دو بڑے سینئر مہمان ہیں میرے، تین. ماریہ سلطان صاحبہ ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. یہ انیکا نثار ہیں میرے ساتھ، اے آر وائی کی اینکر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور مرتضیٰ علی شاہ ہیں، صحافی ہیں، جیو ٹیلی ویژن سے لنکڈ ہیں اور جو ہے لنڈن بیسڈ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بٹ ویری کوئکلی Maria, I think this is a very historic moment for not only the world but especially for Pakistan. میں نے تو پچھلے 75-76 سالوں میں اتنی یعنی پاکستان کا امیج ایسے نہیں دیکھا تھا الحمدللہ جو آج کے دن ہے. مبشر، اس میں جتنا کچھ کہا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک سپر پاور جو دنیا میں امن قائم کرتی ہے، جو دنیا کی معاملات ٹھیک کرتی ہے، آج وہ اپنے معاملات کے لیے ایک ترقی پذیر ملک کے پاس بیٹھی ہے، جس کے اوپر ہر طرح سے جو ہے ان کے دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے. یہ ایک ایسی ریاست ہے جو نہ اپنے مفادات کو سمجھتی ہے، نہ اپنے تحفظات کو، نہ ہی کوئی بین الاقوامی سطح پہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے. آج پاکستان نے وہ کر دیا ہے دنیا کے لیے جس میں تقریباً $6.3 ٹریلین جو اس خطے سے بالخصوص اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنا تھا، اس کے لیے ایک نئی بنیاد رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کے لیے اس کی بھی بنیاد رکھتی ہے. یہ نیگوسیشنز کوئی صرف 40 دن کی جنگ کی نیگوسیشنز نہیں ہیں. یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پچھلے 2 سے 3 دہائیوں کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کے اوپر ہے. اور ظاہر ہے اس میں سینکشنز ہیں، اس میں ہر طرح کے جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پہ بھی بات چیت ہوئے گی. پیٹرو ڈالر کی پھر بھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر ہے کہ تجارت چلے. اس کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں، اور آئل کی پرائسز لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ریموو ہوں. اور وہ ریموو بھی تب ہوں گی جب امریکہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ جے سی پی او کے مطابق تو یہ سینکشنز اتر جانی چاہیے تھی، لیکن امریکہ نے اس کے بعد یک طرفہ سینکشنز لگائیں. اسی طرح جو جنگ کا محاذ تھا اس کے اندر بھی جو سٹیل میٹ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ صورتحال تھی وہ ایسی تھی جو شاید ہم اس کا منظرنامہ اگر لکھتے ہیں تو انتہائی بھیانک ہو. تو اب ایسی صورتحال سے اس برنک سے واپس آ کر لوگوں کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھا کر، اور اس کے اندر جو ایک بڑا مضبوط رول پلے کیا ہے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر، چین نے، اور ایجپٹ اور ترکی اور عمان نے، یہ بھی بہت اہم ہے. کیونکہ اگر یہ تمام ممالک فریق بن جاتے
اور امن کے فریق بننے کے بجائے یہ جنگ کے فریق بن جاتے ہیں، تو اس وقت ہم تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے، امن کی بات نہ کر رہے ہوتے، ایک نئے سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کی بات نہ کر رہے ہوتے. تو اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ جہاں اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، واشنگٹن ایکارڈ کی نہیں، آسلو ایکارڈ کی نہیں، ناروے کے ایکارڈ کی نہیں، یا کسی اور ایکارڈ کی نہیں، یا بیجنگ ایکارڈ یا ماسکو ایکارڈ کی نہیں، بلکہ اسلام آباد ایکارڈ کی، کہ جہاں علاقائی طاقت علاقائی مسائل کے لیے ایک دنیا کے لیے ایک حل لے کے آ رہی ہے. انیکا وہ یہی ہے کہ دو پارٹیز کو ساتھ لے کے آئیں. انیکا your 2 cents on it. عمر صاحب thank you for having me on the show. It's a pleasure being here. دیکھیے پاکستان کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہم لوگ بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے. پاکستان ایک بڑا رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ اور ایک گلوبل نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر اب دنیا میں سامنے آیا ہے. ایک ایسا ملک جس کے بارے میں آئسولیٹ پاکستان کے ہیش ٹیگز بناتا تھا انڈین میڈیا، بیکاز ہم تو میڈیا کو کور کر رہے ہوتے ہیں. سو آلویز دیر واز ون تھنگ جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے آتی تھی، اور وہ تھی آئسولیٹ کریں پاکستان کو، اور پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیں پوری دنیا سے. اس ٹائم پر جتنی بھی مملکتیں ہیں یا جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ جو ایک ملک ریلیونٹ ہے، جس نے صرف اور صرف اس ریجن کو نہیں، مڈل ایسٹ کو نہیں، بلکہ گلوبل سطح کے اوپر ایک ورلڈ وار 3 سے بچایا ہے اور اس سیز فائر کے ذریعے اینڈ کول ڈاؤن کیے چیزوں کو، وہ پاکستان ہے. دس از ایگزیکٹلی وائی ہم لوگوں کو پوری دنیا سے، جہاں وہ ممالک جو کسی زمانے میں پاکستان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، وہاں سے آج ہم ان کی منہ سے تعریفیں بھی سن رہے ہیں اور شکریہ پاکستان کے نعرے بھی سن رہے ہیں. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر مسٹ بی ون یونانیمس وائس ان پاکستان، جہاں ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو کہ ہمارے ملک نے جو اچیو کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. چاہے کوئی پوسٹ آفس کی بات کرے، چاہے انڈین میڈیا کے اندر اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی پاکستان کا کوئی آج سچ کوئی کردار نہیں ہے. ایس جے شنکر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، ویری ویری ان ڈپلومیٹک، نان پولیٹیکل، ویری امپولائٹ اسٹیٹمنٹ. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے. دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ کہ پاکستان نے کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی کرٹیسزم پہ کان نہیں دھرا، اور یہی ذمہ دار ملک کرتے ہیں. جو ذمہ دار ملک ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور دنیا کی بھلائی اور ریجن کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ کرٹیسزم کی بیسس کے اوپر اپنے کام کو روکتے ہیں. یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تھک اسکن بھی گرو کرنی پڑے گی، چاہے ہماری اپنی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوں جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہوں، چاہے کوئی بلیو کرے یا نہ کرے، چاہے اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے انڈیا افغانستان کے ذریعے دہشت گرد بھیجے. وی ہیو ٹو اگنور دیٹ اینڈ فوکس آن واٹس ہیپننگ ان اسلام آباد. مرزا علی شاہ. واشر صاحب، یہ جو ابھی جو ایونٹس اسلام آباد میں انفولڈ ہو رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے، یہ ان تھنکیبل ہے. شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں تو ڈیفینیٹلی ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی امریکہ کی ہسٹری میں ہوا ہے، اور نہ ہی مڈل ایسٹ نے اس طرح کے ایونٹس دیکھے ہیں کہ جہاں پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل اور ایشوز ہیں، اور وہ ایک پورا جب ہماری دنیا کے جو ایک سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہا ہوں، پرابلی ہی تھریٹنڈ اے نیوکلیئر وار. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک تیسرا بڑا، اس سے بڑا جو